ابو عاصم نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے، انہوں نے عطا سے سنا، انہیں ابو عباس شاعر نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ اب یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو میرے پاس بھیجا یا خود میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تو متواتر روزے رکھتا ہے اور ایک بھی نہیں چھوڑتا اور رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہے؟ روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ، عبادت بھی کر اور سو بھی، کیونکہ تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھا کر۔ انہوں نے کہا اور وہ کس طرح؟ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو پیٹھ نہیں پھیرتے تھے۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پیٹھ پھیر جاؤں؟ عطا نے کہا کہ مجھے یاد نہیں اس حدیث میں صوم دہر کا کس طرح ذکر ہوا، البتہ انہیں اتنا یاد تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صوم دہر رکھتا ہے اس کا روزہ ہی نہیں۔ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1977۔ مغیرہ نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینے میں صرف 3 دن کے روزے رکھا کر۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ اسی طرح وہ برابر کہتے رہے کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ مہینے میں ایک قرآن مجید ختم کیا کر۔ انہوں نے اس پر بھی کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، اور برابر یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن میں ایک قرآن ختم کیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1978۔ حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو عباس مکی سے سنا، وہ شاعر تھے لیکن روایت حدیث میں ان پر کسی قسم کا اتہام نہیں تھا۔ انہوں نے بیان کیا، میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو متواتر روزے رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یوں ہی کرتا رہا تو آنکھیں دھنس جائیں گی اور تو بے حد کمزور ہو جائے گا۔ یہ کوئی روزہ نہیں کہ کوئی زندگی بھر بلا ناغہ ہر روز روزہ رکھے۔ 3 دن کا ہر مہینے میں روزہ پوری زندگی کے روزے کے برابر ہے۔ میں نے اس پر کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھا کر۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور جب دشمن کا سامنا ہوتا تو پیٹھ نہیں دکھلایا کر۔ صحیح بخاری 1979۔ ابو ملیح نے خبر دی، کہا کہ میں آپ کے والد کے ساتھ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے روزے کے متعلق خبر ہو گئی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور میں نے ایک گدا آپ کے لیے بچھا دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے کافی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور بڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اچھا 5 دن کے روزے رکھ لے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو 6 دن۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور بڑھائیے، مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا 9 دن۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور۔ فرمایا، اچھا 11 دن۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے روزے کے طریقے کے سوا
اور کوئی طریقہ شریعت میں جائز نہیں، یعنی زندگی کے آدھے دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھ اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1980۔ ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر مہینے کی 3 تاریخوں میں روزہ رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ اسی طرح چاشت کی 2 رکعتوں کی بھی وصیت فرمائی تھی، اور اس کی بھی کہ سونے سے پہلے ہی میں وتر پڑھ لیا کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1981۔ خالد نے جو حارث کے بیٹے ہیں بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ نامی ایک عورت کے یہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گھی اس کے برتن میں رکھ دو اور کھجوریں بھی اس کے برتن میں رکھ دو، کیونکہ میں تو روزے سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ایک کنارے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی اور ام سلیم رضی اللہ عنہا اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ میرا ایک بچہ لاڈلا بھی تو ہے، اس کے لیے بھی تو دعا فرما دیجئے۔ فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا خادم انس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی نہیں چھوڑی جس کی ان کے لیے دعا نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ بھی فرمایا، اے اللہ، اے مال اور اولاد عطا فرما اور اس کے لیے برکت عطا کر۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان تھا کہ چنانچہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور مجھ سے میری بیٹی امینہ نے بیان کیا کہ حجاج کے بصرہ آنے تک میری سلبی اولاد میں سے تقریباً 120 دفن ہو چکے تھے۔ ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا، انہیں یحییٰ نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے ساتھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1982۔ ابو نعمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے مہدی بن میمون نے، ان سے غیلان بن جریر نے، ان سے مطرف نے، ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا مطرف نے یہ کہا کہ سوال تو کسی اور نے کیا تھا لیکن وہ سن رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، کیا تم نے اس مہینے کے آخر کے روزے رکھے؟ ابو نعمان نے کہا، میرا خیال ہے کہ راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد رمضان سے تھی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثابت نے بیان کیا، ان سے مطرف نے، ان سے عمران رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخر کے بجائے شعبان کے آخر میں کا لفظ بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1983۔